بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اس میں مشتق میں اب تک جو ہم نے ادلہ پڑھے وہ قائلین بقول اخص یا بے الفاظ دیگر قائلین قول مشروط کے تھے، کہ جو کہتے تھے کہ اس میں مشتق فقط فیما یتلبس بالمبدأ حالاً میں حقیقت ہے، اور جہاں پہ فیما انقضا عنہ ہے وہاں پہ مجاز ہے۔ اب یہ قول مشہور متاخرین تھا اور مصنف کا قول تھا۔ اس قول کے مقابلے میں جو قائلین بقول عام ہیں انہوں نے بھی ادلہ کو ذکر کیا ہے، اور اگر ان کے ادلہ کو ذکر کیا جائے تو وہ فقط 3 ادلہ میں جو ہے نا وہ منحصر ہوتے ہیں۔ ایک تبادر ہے، ایک عدم صحت سلب ہے، اور ایک حدیث ہے اس سے استدلال ہے، کہ یہ تینوں اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ مشتق جو ہے وہ جس طرح سے متلبس بالحال میں حقیقت ہے، اسی طرح سے متلبس فیمان کا دان و تلبس میں بھی حقیقت ہے۔ تو اب ہر ایک اشکال کو ہم پڑھتے ہیں، اور اس پہ جو مصنف نے اشکال کیا ہے اس کو بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں حجیت القول بعدم الاشتراط وجوہ۔ اب اشتراط سے مراد یعنی اشتراط الخصوص المبدأ، متلبس بالمبدأ حال سے ہے مراد، کہ جو حال کا شرط لگاتے ہیں۔ ایک وہ جو حال کا شرط نہیں لگاتے، اشتراط نہیں لگاتے، تو کہتے ہیں کہ جو حال کا یعنی متلبس بالمبدأ حالن کا قید نہیں لگاتے اور قائل بقول عام ہیں، ان کے قول کی حجت جو ہے وجوہ، ان کے ادلہ جو ہیں وہ چند ہیں۔ الاول التبادر، پہلی دلیل جو ہے ان کی وہ تبادر ہے۔ وقد عرفت ان المتبادر هو خصوص حال التلبس، یعنی بے الفاظ دیگر اگر قائلین بقول عام کے دلیل کی تقریر کی جائے تو وہ اس طرح سے ہوگی کہ بھائی جب بھی ہم اس میں مشتق کو سنتے ہیں تو جس طرح سے اس سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی متلبس بالمبدأ حالن مراد ہے، اسی طرح سے فیما انقضاء و تلبس بھی جو ہے نا وہ مورد بھی ذہن میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص نے کل قتل کیا تھا تو ہم کہتے ہیں قاتل آ گیا، تو یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ بھائی اس نے کل قتل کیا تھا، لیکن اس کے باوجود قاتل کے سننے سے اس کا ذہن میں اس کا وجود جو ہے وہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو تبادر علامت حقیقت ہے۔ مصنف اس قول کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے پہلے ذکر کیا کہ لفظ مشتق سے جو چیز متبادر ہوتی ہے وہ فقط جو ہے نا وہ متلبس بے مبدأ جو ہے حالن ہے، یا حال تلبس میں جو متلبس ہے، حال تلبس میں جو مشتق ذات کے اوپر جاری ہوا ہے وہی فقط مراد ہے، دیگر جو ہیں وہ حقیقت نہیں ہے۔ تو اس تبادر کے ذریعے سے یہ دلیل تبادر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ الثانی عدم صحت سلب فی مضروب و مقتول اما انقضاء عنہ المبدأ، کہتے ہیں کہ دوسرا دلیل جو ہے وہ عدم صحت سلب ہے۔ جس طرح سے قائلین بقول اخص نے دلیل صحت سلب کو ذکر کیا تھا، یہاں پہ اس کے مقابلے میں عدم صحت سلب جو کہ علامت حقیقت ہے اس کو ذکر کرتے ہیں کہ بھائی ایک شخص کو کل مارا گیا تھا، آج بھی اس کو مضروب کہنا جو ہے نا اسے مضروب کے عنوان کو سلب نہیں کر سکتے۔ کل قتل کیا گیا تھا ایک بندے کو، آج اس سے قتل مقتول ہونے کا عنوان جو ہے اس کو سلب نہیں کر سکتے، اور یہ عدم صحت سلب جو ہے یہ علامت حقیقت ہے۔ اما انقضاء عنہ المبدأ، بھائی ان دونوں عناوین کو اس سے سلب نہیں کر سکتے کہ جو کیا ہے، جو مضروب ہے اور مقتول تھا کل تھا، ابھی اس سے یہ صفت منقضی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر یہ استعمال صحیح ہے، اور عدم صحت سلب علامت حقیقت ہے۔ وفی ہے مصنف کیونکہ اس دلیل کو بھی نہیں مانتے، لہذا ان کے رد میں فرماتے ہیں کہ ان عدم صحتی فی مثلہما انما هو لاجل انه اريد من المبدأ معنی یکون التلبس به باقیا فی الحال ولو مجازا، کہتے ہیں کہ آپ نے ان دونوں مثالوں میں یعنی مضروب اور مقتول میں یہ جو کہا کہ عدم صحت سلب ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن یہ عدم صحت سلب کیوں ہے؟ مطلقاً عدم صحت سلب نہیں ہے، اس کی 2 معنی تھی، ایک حقیقی معنی اور ایک مجازی معنی۔ آپ نے یہاں پہ ارادہ کیا ہے مبدأ سے معنی مجازی کا،
اب کیونکہ آپ نے معنی مجازی کا ارادہ کیا ہے، لہذا وہاں پہ یہ تلبس جو ہے نا، وہاں پہ یہ بھی، اب معنی کے اوپر آپ لکھ لیں بھائی معنی مجازی کا ارادہ کیا گیا کہ جس سے تلبس جو ہے وہ باقین فی الحال، وہ حال میں بھی باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بے الفاظ دیگر آپ نے کیونکہ معنی اعم کا ارادہ کیا ہے، اس وجہ سے اس سے سلب کرنا صحیح نہیں ہے، اور مشتق کا معنی عام میں جو استعمال ہے وہ مجاز ہے، لہذا کہتے ہیں ولو مجاز، ولو ان کے جس معنی کی بنیاد پہ وہ مشتق حال باقی ہے وہ مجازی معنی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے اپنی معنی عام کو فرض کیا ہے اور اس کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں عدم صحت سلب، جبکہ جو اس کی حقیقی معنی ہے وہ فقط منحصر ہے متلبس فی الحال سے، اور وہ جو ہے وہ یہاں پہ رعایت نہیں کی گئی۔ وقد انقضى من بعض المقدمات انه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث والكلام ومورد النقص والابرام، اور ہم نے کہتے ہیں پچھلے مقدمات میں یہ ذکر کی تھی کہ بھئی حال جو ہے یہ تفاوت نہیں کرتا محل نزاع، جو چیز ہمارے نزدیک محل نزاع ہے، محل بحث اور کلام ہے، مورد نقض و ابرام ہے، جس کے اوپر ہم تنقید کر رہے ہیں، ادلہ دے رہے ہیں، اس میں حال کا جو اختلاف ہے وہ اس میں کوئی اثر گزار نہیں ہے، کیونکہ حال جو ہے متفاوت ہوتا ہے، چاہے آپ مجازی معنی کا ارادہ کریں چاہے آپ حقیقی معنی کا ارادہ کریں، اس سے محل نزاع میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اختلاف ما یراد من المبدأ فی کونی حقیقتا و مجازا، اب یہ اس کا ہے جواب کہ ان قدر سے کیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا حال میں، یا پیدا نہیں کرتا حال میں کوئی اختلاف، کیا کہ مبدأ سے آپ کون سی معنی مراد دے رہے ہیں، فی کونی حقیقتا او مجازا، کہ مبدأ سے جو معنی مراد لی گئی اس میں وہ حقیقت ہے یا مجاز ہے۔ ہماری بحث مشتق کے اعتبار سے ہے، اور مشتق کے لحاظ سے ہم جب بحث کرتے ہیں تو یہ محل نزاع ہر دو جگہ پہ وارد ہے۔ اب اس سے مجازی معنی کو ارادہ کرنے سے کوئی اس کی حالت تبدیل نہیں ہو جاتی۔ وَأَمَّا لَوْ أُرِيدَ مِنْهُ نَفْسُ مَا وَقَعَ عَلَى الذَّاتِ، اب یہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر آپ کی مراد جو ہے نا وہ مشتق کے استعمال سے یہ ہو کہ وہ فعل یا چیز جو واقع ہوئی ہے ذات کے اوپر، مثال وہ فعل قتل یا فعل ضرب جو واقع ہوا ہے، مما صدر عن الفاعل، یعنی وہ جو موارد کے جو فاعل سے صادر ہوئے ہیں، وہ ضرب، وہ قتل کرنا، وہ فعل جو ہے، فإنما لا يصح سلب فيما لو كان بلحاظ حالت طلب سے، تو یہاں پہ صحت سلب جو ہے، عدم صحت سلب فقط اس مورد میں ہے کہ جب مشتق کا ذات میں استعمال جو ہے وہ حال تلبس کا لحاظ کرتے ہوئے ہو، والوقوع، اور واقع ہونے کے اعتبار سے ہو، کما عرفت جیسے پہلے بیان ہوا، لا بلحاظ الحال ایضا، مراد یہ نہیں ہے کہ وہ تلبس پہلے واقع ہوا تھا اور آپ ابھی جو ہے نا یعنی حال جرے کے اعتبار سے اس کے اوپر یہ اس عنوان کو ثابت کریں یا جاری کریں، تو وہاں پہ عدم صحت سلب کی بات نہیں ہو رہی، عدم صحت سلب فقط موارد حال تلبس میں، لحاظ حال جاری میں نہیں ہے۔ لوضوح صحت یقال انہ لیس بمضروب الان بل کان، کیونکہ جو کل جس نے مار کھائی تھی اور مضروب بنا تھا، آج کہتے ہیں صحیح ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی مضروب نہیں ہے حال کے اعتبار سے، بل کان ہے، بلکہ یہ مضروب تھا، ابھی جو ہے نا وہ مضروب نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے صحت کے اوپر دلیل دی یہ جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے۔ اب تیسری دلیل جو ذکر کی ہے قائلین بقول عام نے، وہ ایک حدیث ہے۔ پہلے اس آیت کو آپ مد نظر رکھ لیں، لا ینال عہدی الظالمین، کہ ہم میرا جو عہد ہے وہ ظالمین کو، امامت کا جو منصب ہے وہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ رب اجعل ھذا فی ذریتی، کہ اس کو میرے نسل میں بھی قرار دو، تو یہ میرے نسل میں بھی قرار دو جو ہے کہ یعنی ومن ذریتی کے ذریعے سے وہ آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کے اس دعا کے مقابلے میں یا اس مناجات کے مقابلے میں کہ امامت کو جس طرح سے میرے لیے تم نے قرار دیا اسی طرح سے میرے ذریت میں بھی قرار دو، تو خدا نے کہا کہ میرا یہ عہد جو ہے یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔
تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس نے کسی بت کی عبادت کی ہے وہ اس منصب کے لائق نہیں ہے۔ اب اس حدیث کے ذریعے سے امام نے ان لوگوں کے عدم صلاحیت، عدم لیاقت خلافت کی طرف اشارہ کیا کہ جنہوں نے بہت زیادہ مدت تک جو ہے وہ بتوں کی پیروی کی تھی۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اب یہ استدلال امام کا تب صحیح ہوگا کہ جب ہم قائل ہوں کہ مشتق جو ہے وہ عام میں حقیقت ہے اور فقط متلبس فی الحال میں جو ہے نا وہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جب ان کے خلافت کی بات ہو رہی ہے اس وقت وہ بتوں کی پوجا نہیں کر رہے تھے، انہوں نے پہلے جو ہے نا وہ بتوں کی عبادت کی تھی، پوجا کی تھی، اب تو وہ بتوں کی پوجا نہیں کر رہے۔ اگر مشتق فقط متلبس بالحال میں حقیقت ہوتا تو ابھی ان کے اوپر یہ ظلم کا عنوان آنا جو ہے یہ مجازن ہوتا اور حقیقتاً نہیں ہوتا، اور ان کا جو ہے نا تصدی خلافت کے لیے اہل ہونا جو ہے وہ ثابت ہو جاتا۔ لیکن امام کا یہ کہنا کہ یہ تصدی خلافت کے اہل نہیں ہے، کیونکہ امام کہتے ہیں کہ ولو انہوں نے ان سے مبدا جو ہے منقضی ہو چکا ہے، لیکن اب بھی ان کے اوپر ظالم کا عنوان بنا بر قول عام جو ہے اس کا استعمال صحیح ہے۔ تو اس استدلال کو ہم اگر پڑھیں تو اس طرح سے ہے کہ الثالث، تیسرا جو ہے نا وہ دلیل کن کا؟ قائلین بقول عام کا۔ استدلال الامام علیہ السلام کے امام علیہ السلام کا استدلال ہے تعصیاً بالنبی صلوات اللہ علیہ، نبی اکرم کی پیروی کرتے ہوئے، کما ان غیر واحد من الاخبار، جس طرح سے یہ چیز واضح ہوئی ہے بہت ساری روایات سے، بقولہ کہ جس میں بقولی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے مولا نے استدلال کیا ہے کہ لا ینال عہدی الظالمین، کہ یہ میری عہد امامت جو ہے یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گی۔ امام نے کس چیز کے اوپر استدلال کیا ہے؟ علی عدم لیاقت من عبد صنما او وثنا، کہ جس نے بھی بتوں کی جو ہے نا وہ پیروی کی ہے وہ جو ہے نا وہ لیاقت نہیں رکھتا منصب امامت کے لیے اور منصب خلافت کے لیے، لمنصب الامامت والخلافت، تعریضا بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدتا مدیدہ۔ اس کے ذریعے سے امام نے تعریض کی تھی ان اشخاص کے لیے کہ جنہوں نے تصدی خلافت کی، منصب امامت کو لیا، جبکہ انہوں نے بہت اس چیز کے اوپر کہ مشتق جو ہے وہ موضوع ہونا چاہیے عام کے لیے، تاکہ ان اشخاص کو بھی شامل ہو جو پہلے جنہوں نے عبادت کی تھی، تو اب بھی وہ ظالم ٹھہریں گے۔ وَإِلَّا لَمَّا صَحَتْ تعریض، وگرنہ اب اس وقت کیونکہ وہ متلبس نہیں ہے مبدا کے ساتھ، اس عبادت وصنم کے ساتھ ابھی جو ہے نا وہ متلبس نہیں ہے، ابھی اس کو انجام نہیں دے رہے تھے، تو یہ تعریض جو ہے صحیح نہیں ہوتی۔ لہذا کہتے ہیں وَإِلَّا لما صحت تعریض، تو یہ تعریض جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوگی امام کی۔ کیوں؟ لانقضاء تلبسہم بالظلم و عبادتہم للصنم، کیونکہ ان سے ظلم کے ساتھ جو تلبس تھا وہ منقضی ہو چکا ہے، اور ان کی جو عبادت تھی بتوں کی وہ منقضی ہو چکی ہے۔ حین تصدی للخلافت، جب وہ خلافت کو لے رہے تھے تب تو وہ مسلمان ہو چکے تھے، تب تو انہوں نے بتوں کی پیروی نہیں کی۔ آیت یہ کہہ رہی تھی کہ جس نے ایک مرتبہ بھی مثال کے طور ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اس دلیل کے ذریعے سے کوشش کی کہ یہ امام کی بات فقط تبھی صحیح ہو سکتی ہے کہ جب ہم قائل بقول عام ہو جائیں۔ اللہ ذالک کی مراد اس پہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ متوقف ہے اس چیز کے اوپر کہ بھائی یہ امام کا استدلال کے قائل بقول عام ہو جائیں تب صحیح ہوگا، ہم اس سے منع کرتے ہیں۔ بل یتم الاستدلال، بلکہ یہ استدلال
جو ہے نا وہ تام ہے، وَلَوْ كَانَ مَوْضُوعًا لِخُصُوصِ الْمُتَلَبِّسِ، ولو ان کے اس میں مشتق جو ہے وہ فقط خصوص متلبس میں جو ہے نا حجت ہو، اور جو جس سے فیما انقضا ہو چکا ہے وہاں پہ حجت نہ بھی ہو، وہاں پہ حقیقت نہ بھی ہو، پھر بھی یہ استدلال جو ہے نا وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ اب یہ اس صورت میں کس طرح سے استدلال صحیح ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، لیکن یہاں تک یہ معلوم ہوا کہ آپ جس چیز کو، جس قول کے ذریعے سے، جس دلیل کے ذریعے سے اپنا قول ثابت کرنا چاہ رہے تھے، وہ دلیل جو ہے وہ ناقص ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔